يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزتوں کے لائق زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت گلشن خانوادہ نبوت پیر سید محمد علی چشتی نظامی دل بری داوری زیدہ شرفہو جملہ یاران طریقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن جب گفتگو صحابہ اور اہل بیت کے باہمی تعلق اور باہمی محبت کی ہوتی سنی تو میں نے کہا کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دوں. دیکھیں یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم صحابہ کرام کا ذکر کریں یا اہل بیت اطہار کا ذکر کریں. اور یہ واقعی ہی بڑی تشویشناک بات ہے کہ سوشل میڈیا نے آ کر جہاں فوائد دیے ہیں وہاں نقصانات بھی پہنچائے ہیں اور نقصان میرے خیال سے زیادہ ہے. نوجوان نسل کے ذہن خراب ہو رہے ہیں اور ایک شیخ طریقت کا یہی حق ہے، یہی فرض ہے کہ وہ اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین، محبین کو حقیقت کی طرف رہنمائی کرے اور حق کی پہچان کروائے. بات یاد رکھیے کہ جب اہل بیت اور صحابہ کی بات آئے نا تو وہاں پر ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی غلام ہیں. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کی شان بیان کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر صحابی کی شان وراء الورا ہے. اور پھر جو بدری صحابہ ہیں آپ کو وہ سب سے نمایاں نظر آئیں گے. پھر جو السابقون الاولون ہیں ان کی شان اور عظمت ہی کیا ہے، یعنی جنہوں نے اس دور میں کلمہ پڑھا کہ جب کلمہ پڑھنے کا مطلب اپنے ہاتھ سے جان گنوانا. آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت یعنی کیا معاملہ ہوگا. اس لیے صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت اور ان کی چاہت کو بیان کرنا یہ ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھیں ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت ہونے کے لیے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے ان میں تمام اسلاف نے لکھا ہے اسبقیت و افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جو بات آپ کو قبلہ شاہ صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر میں آپ کو عرض کروں تو وہ یہ ہے آپ اسی طرح سمجھیں کہ آپ کسی کی افضلیت بھی بیان کر رہے ہو، کسی کی کیا ہم نام لیتے ہیں تاجدار صداقت سے، یہ بات غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل میں ہو یہ رہا ہے. اور اگر آپ کسی بھی ایسے بندے کو سنیں جو ایک صحابی یا اہل بیت کی شان بیان کرے اور انداز یہ ہے کہ دوسرے کی شان اس سے کم ہوتی نظر آئے، اسے اپنا سجن نہ سمجھے. وہ آپ کا پائیوال نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ایک عجیب وہ مجھے اعلیٰ حضرت کی یعنی آپ انبیاء کرام میں دیکھیں، انبیاء کرام میں یعنی انبیاء کرام مخلوق میں اور انسانوں میں سب سے افضل ہیں. اور پھر انبیاء میں 4 اولو العزم ہیں اور ان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ دیکھیں، جو عقیدہ سمجھنے والا وہ سمجھے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہو نا، یعنی ہم کون ہوتے ہیں حضور کی شان کو بڑھانے والے، جب اللہ خود فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ ہم کون ہوتے ہیں حضور کی شان کو بڑھانے والے، جب کہ اللہ رب العزت خود فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ؟ باقی نبیوں کو تو اللہ نام لے کر بلائے، اور اپنے اس عظمت والے محبوب کی باری آئے تو کہیں یا ایوہ النبی کہہ کے بلائے، کہیں یا ایوہ الرسول کہہ کے بلائے، سبحان اللہ، کہیں یاسین اور کہیں طٰہٰ کہہ کر بلائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ حضور کی شان بیان کرتے کرتے کسی اور نبی کی شان کی تنقیص ہو جائے۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، جان بوجھ کے تو کرے گا۔ وہ اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے ایک شعر پڑھا، اس کا ایک مصرع وہ یہ تھا کہ نیت اس کی ٹھیک تھی۔ اب مصرے کے الفاظ سنیے ذرا۔ شان یوسفی گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے، یعنی یہ شعر کا مصرع تھا۔ شان یوسفی گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے، نیت ٹھیک تھی لیکن الفاظ درست نہیں تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور کی شان زیادہ ہے حضرت یوسف کی شان سے علیہ السلام، تو نیت یہ تھی کہ میں یہ کہوں، لیکن لفظ کیا تھے؟ شان یوسفی گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ نہ کہوں، یہ انداز غلط ہے، تمہاری نیت ٹھیک ہوگی لیکن انداز غلط ہے۔ پھر انداز کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا تم کہو شان یوسفی بڑی ہے تو اسی در سے بڑی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو جو شانیں ملی ہے وہ اسی در سے ملی ہے۔ تو صحابہ و اہل بیت کی جب بات کریں تو بڑی احتیاط کے ساتھ کریں، اور جو ایسا بندہ جو ایک کی شان بیان کرتے کرتے دوسرے کی تنقیص کرے، آپ اس کی جو ہے وہ نفی کر دیں، آپ اس کو نہ سنیں، اور نہ سننے کی ضرورت ہے، نہ اس کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کا مقدمہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان کا مقدمہ جب اللہ نے بیان کرنا شروع کیا تو اس کی ابتدا اپنے نبی سے فرمایا محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اختیار کی، ان کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، کافروں کے معاملے میں بڑے تلخ ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے وہ آپس میں مہربان ہے، اور ہم ان کی جو ہے وہ دوریاں بیان کر رہے ہیں، ایک کی شان کو بڑھا رہے ہیں اور ایک کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم کسی کی شان کو کم کریں، کسی کی شان کو گھٹائیں، کسی کی عظمت کو کم کریں؟ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رسول نے جن کو جو عظمت دی ان کی وہ عظمت مسلم ہے، اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کی شان اس انداز سے بیان کرے کہ دوسرے کی شان کم ہوتی نظر آئے۔ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آیت ہے نا سورہ فتح کی، اسی آیت سے شہنشاہ گولڑا اعلیٰ حضرت فاتح قادیانیت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے ترتیب خلافت بھی بیان کی اسی آیت سے۔ آپ فرماتے دیکھیں ذرا، محمد الرسول اللہ، ساری بہاریں تو حضور کی نسبت سے ہیں، حضور کی نسبت حاصل نہ ہو تو سگا چچا بھی ابو لہب، وہ قرآن کی آیات اور پوری سورت اس کی مذمت میں آتی، نسبت نہیں تھی، بے ادب تھا، مستاق تھا، سگا چچا تھا، لیکن قرآن نے ساری جو ہے وہ جہان کے لیے قیامت تک کے لیے
قرآن میں اس کی مذمت میں سورت نازلہ ہو گئی اور قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس کی مذمت کی جائے گی، اس لیے کہ حضور کی نسبت حاصل ہے۔ ساری بہاریں حضور کی نسبت سے ہیں۔ ہم اہل بیت کا ادب کرتے ہیں کیوں؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ہم اصحاب کا ادب کرتے ہیں کیوں؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ہم جس کا بھی ادب کرتے ہیں حضور کی نسبت سے کرتے ہیں، اور اگر حضور کی نسبت حاصل نہ ہو تو سگا چچا بھی ملعون قرار پاتا ہے۔ ابو لہب کی بات کر رہا ہوں، بات وضاحت کر دو، ابو لہب کی بات کی جا رہی ہے۔ حاضرین محترم، قرآن کی ترتیب دیکھیے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کی معیت میں آئے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع کرنے والے اور بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو ترتیب بیان کی ہے یہی ترتیب خلافت ہے اور یہی ترتیب مراتب ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، وہ جو معیت والے ہیں، معیت والے، معیت والے کون ہیں؟ معیت والے تاجدار صداقت۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ جب دو میں سے دوسرا جب غار میں اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، معنا، تو معیت والے کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ تو پہلے نمبر پہ یہاں پر ابو بکر صدیق ہے، اور دوسرے نمبر پہ پھر فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں۔ وہ کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم ہے، سخت ہیں کافروں کے معاملے میں۔ پھر فرمایا رحماء بینہم، ویسے تو کل صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے لیکن حسن ترتیب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی ترتیب خلافت ہے اور یہی ترتیب مراتب ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں۔ یہ مہربانی کا جذبہ کسے ملا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ آپ ان کے چہروں پر رکوع اور سجود کے نشانات دیکھیں گے، رکوع اور سجود کرتے دیکھیں گے۔ یہ رکوع اور سجود کرنے والے کون ہیں؟ یہ مولا کائنات۔ تو اس لیے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ایک کی شان آپ بڑھا رہے ہیں اور تم دوسرے کی کم ہوتی نظر آئے، نہیں، سب کی شان براء البراء، اور جو شانیں اللہ نے جس کو عطا کی ہے وہ انہی کی ہے، وہ انہی کی ہے، وہ ان کو ہم کم نہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم افضلیت صدیق اکبر بیان کرتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ اہل بیت میں سے کسی کی تنقیص ہو رہی ہو، ان کے ادب میں کمی آ رہی ہو، ان کے احترام میں کمی آ رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ مولا کائنات کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں کمی نظر آ رہی؟ یہ دونوں پہلو خطرناک ہیں، یہ دونوں پہلو، عقیدے کے لیے بھی، ایمان کے لیے بھی۔ شانے جب ان کی شان کی بات آئے تو پھر ایسے شان بیان کرو جیسے شان بیان کرنے کا حق ہے۔ ان کی آپس میں محبت کیا تھی؟ آپس میں محبت کیا تھی؟ علی آپ کو مبارک ہو، میں نے نبی کی زبان اقدس سے خوش سنا ہے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک علی اجازت نہ دیں گے۔ علی کہتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی اجازت مبارک ہو، میں نے بھی حضور سے سنا ہے کہ مجھے حضور نے فرمایا ہے علی اس وقت تک اجازت نہ دے دینا جب تک ابو بکر کی محبت نہ دے دینا۔ سبحان اللہ، یہ ان کا رسول اللہ یا علی حق چار یار محمد چار یار حاجی خواجہ قطب حق فرید یا فرید۔ شب ہجرت غار ثور میں اگر تاجدار صداقت
अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार थे, तो बताओ रसूल अल्लाह के बिस्तर पे कौन सोया था? तलवारों के साए के नीचे कौन था? तुम्हें वो नजर नहीं आते कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, ए जिब्रील, ए मीकाईल, बताओ अगर एक दूसरे के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो अपनी कुर्बानी दे दोगे? अर्ज की मौला नहीं दे सकेंगे। फरमाया जाओ जाकर देखो मेरे अली को, वो मेरे महबूब पर अपनी जान कुर्बान कर रहा है। नगर नगर कली कली, अली 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 नगर नगर कली कली, अली 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 अली। यानी तुम्हें अगर गारे सोर में ताजदारे सदाकत ने अर्ज की कि हुजूर ठहरिए, पहले मैं जाता हूँ और मैं पहले जाकर खसो खाशाक से इस जो है वो गार को साफ करता हूँ मूसियों से, फिर आप तशरीफ लाइएगा। तो तुम्हें नजर नहीं आता वो तलवारें लेकर खड़े थे सारे, और हुजूर ने सल्लल्लाहु ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ सो जाओ। मुझे बताओ वो बिस्तर जो है वो जिस पर सोना था वो तलवारों के साए के नीचे नहीं था। तो उनकी शान ऐसे बयान करो कि हर एक की शान बना तो नजर आए, हर शान हर एक की शान आला नजर आए, बाला नजर आए। यानी उनका बामी ताल्लुक तो ये है, उनका बाम हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये फरमान है। एक शख्स ने मौला कायनात के बारे में कोई हल्की बात की तो हजरत फारूक आज़म ने उसी वक्त उसको झंझोड़ा और फरमाया जब अली के बारे में बात करनी हो, और हुजूर की कब्र अनवर की तरफ इशारा किया, फरमाया इस कब्र वाले नबी का ख्याल किया करो, इनका ख्याल किया करो। ये उनकी आपस की बात, आपस में उनकी चाहत। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, सबका अदब, सबका एहतराम जरूरी है। और यानी सारी मेरी बात का जो नतीजा है वो यही है कि जो अभी सरकार फरमा रहे थे कि अपने अकीदों को दुरुस्त रखे और किसी भी ऐसे बंदे को ना सुने जो एक की शान बयान करते करते दूसरे की काम करे, दूसरे की बयान करते करते पहले की काम करे। ये बात ना सिर्फ ये कि अकीदे के लिए खतरनाक है, बल्कि ये ईमान के लिए भी खतरनाक है, ईमान के लिए खतरनाक। आखिर में ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूंकि ये आपकी विसादे बाकमाल का माह मुबारक है और 22 जुमादी सानी आपका विसाले बाकमाल, यानी इस महीने तुम मेरे अबू बकर का जिक्र करो, रजब के महीने में मेरे अली का जिक्र करो। और आज दूरियां पैदा की जा रही, दूरियां पैदा की जा रही। सिर्फ एक बात जो आज ही मेरे ज़हन में आई और पहले मैंने कभी सुनी नहीं, अगर आप में से किसी ने सुनी हो तो ठीक है, ना सुनी हो तो मेरी तरफ से वो तोहफा कबूल कीजिए कि 2 मुकाम हैं और 2 ज़ातें हैं, 2 मुकाम हैं और 2 ज़ातें हैं। एक मुकाम सिदरतुल मुंतहा का है और एक मुकाम गारे सौर का है। वहाँ 2 ज़ातें कौन सी हैं? सय्यदुल मलाइका और सय्यदुल अंबिया, जिब्रील अमीन और नबी करीम। और इधर 2 ज़ातें कौन हैं? ताजदारे अंबिया और ताजदारे सदाकत। सिदरतुल मुंतहा पे जाकर जिब्रील रुक गए, रुक गए, रुक गए। अर्ज की आका एक बाल बराबर भी आगे जाऊंगा तो चल जाऊंगा, आगे नहीं जा सकता। जिब्रील आगे क्यों नहीं जाते? डर लगता है कि खत्म हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? खत्म हो जाऊंगा। और देखिए मकामे सौर पे ताजदारे सदाकत अर्ज करते हैं, आका आप कुछ देर के लिए ठहरिए, पहले मैं जाता हूं, पहले मैं जाता हूं और मैं जाकर गार को साफ करूंगा और तमाम मूसियों से पाक करूंगा। आप फिर तशरीफ लाइएगा, पता नहीं कब से ये गार खाली पड़ा होगा आपके इंतजार में, आपकी पनाहगाह बनने के लिए, बल्कि आपसे पनाह हासिल करने के लिए। आका ये गार कब से इंतजार कर रहा होगा जहां पर मैं चाहता हूं कि इसे मैं साफ करूं। आका ने इजाजत दी, ताजदारे सदाकत गार के अंदर जाते हैं, गार की सफाई करते हैं।
عرض کرتے ہیں آقا میں نے صاف کر دیا ہے، خسو خاشاک سے پاک کر دیا ہے، موزیوں سے پاک کر دیا ہے، آقا آپ تشریف لے آئیے۔ حضور تشریف لے آتے ہیں اور پھر غار میں 3 دن اور 3 راتیں وہ جو خواہش تھی آقا دل کرتا ہے چہرہ آپ کا ہو، نظر صدیق کی ہو، تکا چلاتا علی گلی نگر نگر علی گلی نگر نگر ابو بکر علی گلی نگر نگر ابو بکر حضور یہ خواہش ہے تو خواہش کس طرح آقا نے پوری کی؟ یعنی ویسے تو کئی مرتبہ زیارت کی لیکن زیارت میں کوئی نہ کوئی شریک رہا، کوئی نہ کوئی شامل رہا، کوئی نہ کوئی شرکت کرتا رہا۔ اب بلا شرکت غیرے دیدار ہو رہا ہے صدیق کو نبی کا، حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ 3 دن 3 راتیں حضور کے جلوے دیکھے، حضور کے چہرے اقدس کی زیارت کرتے رہے، حضور علیہ السلام کو دیکھتے رہے۔ حاضرین محترم یہ 3 دن کا دیکھنا، تاجدار صداقت تو پہلے ہی فنافر رسول تھے، پہلے ہی فنافر رسول تھے، رسول اللہ کی ذات میں فنا تھے، گم تھے، اور اپنی رضا کو حضور کی رضا میں گم کر دیا، اپنی چاہت کو حضور کی چاہت میں گم کر دیا، اپنی آرزوؤں کو حضور علیہ السلام کے حکم پر قربان کر دیا۔ لیکن 3 دن 3 راتوں نے وہ فیض عطا کیا کہ وہ جو بظاہر چہرے تھے وہ بھی یکجا نظر آنے لگے۔ وہ بھی یہ بھی ایک معرفت کی دنیا میں ایک فیض ہے، معرفت کی دنیا میں ایک فیض ہے۔ آپ کو کئی پیر کامل اور مرید صادق ایسے ملیں گے کہ اللہ نے جن کے چہرے ایک جیسے کر دیے، اللہ نے جن کے چہرے خاندان الگ الگ تھے، چہرے ایک جیسے۔ آپ ذرا حضور اعلیٰ حضرت شہنشاہ گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب کی آخری عمر کی تصویر دیکھیں اور ادھر پیر سیال لجپال کی تصویر دیکھیں، آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ باپ اور بیٹا ہے، جیسے یہ سگے بھائی ہیں آپس میں، اس طرح آپ کو وہ صورتیں نظر آئیں گی۔ یہ بھی فیض ہے، یہ بھی فیض ہے جو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ ارے تاجدار صداقت کو یہ فیض ملا جب ہجرت کر کے، جب وہاں سے نکلے غار ثور سے آگے نکلے، جب لوگوں کو حضور کی آمد کا پتہ چلا، حضور تشریف لے آئے۔ اب معاملہ یہ تھا، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور کے فیض کا ایسا رنگ چڑھا کہ وہ دیکھنے والے وہ یہ مغالطہ کھا جاتے کہ یہ نبی ہے یا یہ نبی ہے، یہ نبی ہے یا یہ نبی۔ تاجدار صداقت نے بھی غلامی کا حق ادا کیا ہے، غلامی کا حق ادا کیا ہے۔ جب لوگوں کو مغالطہ لگنے لگا تو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا لے کر حضور کے ایسے سر کے اوپر ایسے چھاؤں کر دی۔ کیا کر دی؟ کیوں چھاؤں کی؟ سیدی مرشدی یا نبی یا غلام ہے رسول کے غلام یہ رسول میں وہ کبھی قبول ہے جو ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ مجھے بتائیں کیوں سایہ کیا؟ کیا دھوپ تھی؟ ارے دھوپ نکلتی تو سایہ تو بادل دیتے تھے، یہ ڈیوٹی تو بادلوں کی تھی۔ اے تاجدار صداقت یہ ڈیوٹی آج آپ کرنے لگے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ارے اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے جو اپنی خدمت کر رہا ہے اور سر پر چادر ایسے تانے ہوئے ہیں اور سایہ کیے ہوئے یہ غلام ہے، اور جن پر وہ جو ہے وہ خدمت کی جا رہی ہے وہ آقا ہے۔ لوگوں کو مغالطہ نہ لگے۔ وقت یہ تاجدار صداقت کا ادب تھا، یہ سارے فیض حضور کے ادب کی وجہ سے ملے ہیں، یہ عظمتیں حضور کے ادب کی وجہ سے ملی ہیں، یہ شان حضور کے ادب کی وجہ سے ملی ہیں۔ وہ جبریل ہیں آگے جاتے نہیں، یہ صدیق ہیں کہ غار میں پہلے جاتے ہیں۔ جبریل تم کیوں نہیں جاتے؟ کہا آگے جاؤں گا، چل جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ اے صدیق تم کیوں جاتے ہو؟ اگر آقا کے نام پر ختم ہو گیا تو عشق کی دنیا میں رقم ہوگا۔
अलैहि वसल्लम, ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर को ये शान क्यों मिली? हुजूर की अदब और निस्बत की वजह से। और ताजदार सदाकत ने भी हुजूर की निस्बत का ही दर्स दिया है। बस आखिरी बात कह के खत्म करता हूँ, वो निस्बत का दर्स क्या है? ताजदार सदाकत की शान बयान करके हुजूर की आल की शान में तनकीस करने वालों, और आल की शान बयान करके ताजदार सदाकत की शान में तनकीस करने वालों, सुनो सुनो, इमाम मोहम्मद बाकिर से जब किसी ने कहा कि आप भी उनको सिद्दीक कहते हैं, तो आपने क्या फरमाया? फरमाया नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक। हाँ मैं सिद्दीक कहता हूँ, हाँ मैं उनको सिद्दीक कहता हूँ, हाँ मैं उनको सिद्दीक कहता हूँ। फमन लम यकुन लहु सिद्दीक फला सद्दक़ल्लाहु लहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो उनको सिद्दीक नहीं मानता, अल्लाह दुनिया में भी उसे झूठा कहता है, आखिरत में भी उसको झूठा कहता है। और सिद्दीक की शान बयान करके आल की शान में तनकीस करने वालों, तुम भी सुनो। जब ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर एक तरफ मेरी आल हो, मेरी औलाद हो, और एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद हो, फिर मुझे कहा जाए ऐ अबू बकर, एक का इंतखाब करो, एक को छोड़ दो। एक का इंतखाब करो, एक को। ये रुहमाउ बैनहुम है, ये उनकी बागी मोहब्बत है, ये बागी शफकत है, ये बागी एहतराम है, ये एक दूसरे का प्यार है, ये एक दूसरे की उल्फत है। वो कहते हैं कि मैं सिद्दीक कहता हूँ, जो सिद्दीक ना माने वो झूठा है। और सिद्दीक आल के बारे में क्या कहते हैं? सिद्दीक कहते हैं अगर मुझे कोई कहे कि यहाँ अपनी आल को देखो या रसूलुल्लाह की आल को देखो, या इनका इंतखाब करो या उनका इंतखाब करो, फरमाया वल्लाही, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं अपनी औलाद को छोड़कर आले मुस्तफा का दामन थामूंगा। ये निस्बतों का दर्स भी तो हमें सिद्दीक अकबर ने दिया है। कैसे उनकी आप निस्बत का इनकार करेंगे? और अगर अहले बैत की शान में से सहाबा को निकाल दें तो आप उनकी शान तक पहुंच नहीं सकते। वैसे यानी पहुंच वैसे भी नहीं सकते, लेकिन उनकी शान मालूम नहीं कर सकते, उनकी शान मालूम नहीं कर सकते। ये एक हदीस हर जगह बयान की जाती है मौला कायनात के वाले से, आले सुन्नत की मजलिस में भी और आले तशरीह की मजलिस में भी। अन्नज़ुरु इला वजहि अली की इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। सहाबा की तादाद कितनी है? सहाबा की तादाद कितनी है? 1,24,000 कम उबेश 1.25 लाख तादाद है सहाबा किराम की। 1.25 लाख सहाबा में ये हदीस अली के चेहरे को देखना इबादत है। इसके रावी सिर्फ एक है, इसके रावी सिर्फ एक है, और वो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। और उसूल ये है, मैं आपको एक उसूल बता रहा हूं, उसूल ये है, उसूल हदीस में, उसूल हदीस में, हदीस के उसूलों में एक उसूल ये है कि जिस हदीस का रावी झूठा हो वो हदीस मौजू है। मौजू का मतलब पता क्या? मन घड़त। मौजू किसे कहते हैं? मन घड़त। जिस हदीस का रावी झूठा हो उससे हदीस नहीं ली, उससे हदीस। और इस पर उलमा ने काम किया है, अस्माउ रिजाल पर किताबें लिखी हैं। एक एक शख्स का नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम, उसके परदादा का नाम, उसका कैरेक्टर, उसकी जिंदगी में अगर एक मर्तबा झूठ साबित हो जाए तो उसे हदीस नहीं ली जाती। जिंदगी में एक मर्तबा झूठ साबित हो जाए तो उसे हदीस नहीं ली जाती। और कुल सहाबा में इस हदीस के रावी सिर्फ एक है। अगर तुम उनको छोड़ोगे तुम्हें यह हदीस भी छोड़नी पड़ेगी। और अगर ये हदीस बयान करनी है और बयान करके जाकिरों तुमने लोगों से पैसे बटोरने हैं और उनकी जेबों को खाली करना है और उनको खुश करना है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा इस हदीस के
کے راوی تاجدار صداقت ہے. اگر حدیث سچی ہے تو پھر بیان کرنے والا بھی سچا ہے. اس کی ہر بات کو سچ ماننا پڑے گا. اور اگر تم سچ نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو حدیث کو بھی غلط کہنا پڑے گا. کیونکہ حدیث کی صحت کا مدار راوی کی صحت پر ہے. اگر راوی سچا ہے تو حدیث سچی, اور اگر راوی سچا نہیں تو حدیث بھی سچی نہیں ہے. معلوم